سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی کا وہ واحد صحابی جس کی صحابیت منصوص ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے. اب اللہ کا قرآن إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ سامن عزیز شام توجہ کیجئے گا میرے کریم نبی کے غلاموں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، اللہ کا حکم آیا ہے میرے محبوب نبی، یہ جو کفار کی امانتیں ہیں یہ مولا علی کے حوالے کرو، صدیق کو ساتھ لو. اب امانت میرے رب کی دو ہے، ذات مصطفیٰ بھی رب کی امانت ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے اپنی امانت صدیق کے حوالے کی اور مصطفیٰ نے کفار کی امانتیں مولا علی کے حوالے کی، کیونکہ دونوں امانت دار ہیں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اے میری نبی ابو بکر کو ساتھ لو، اور ہجرت کا حکم آ گیا، میرے کریم نبی ابو بکر کو لے کے چلے. اب رستے میں پڑاؤ کیا، جو جنابی والا توجہ کرنا، غار ثور میں جا کے پڑاؤ کیا. اب جنابی والا غار ثور میں ٹھہرے، اب وہاں ہم کلامی ہوئی، وہ رب نے جنابی والا اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور حضور کی ہجرت کو بیان کرتے ہوئے بطور خاص سیدنا صدیق اکبر کا ایک ٹائٹل بیان کیا، ثانی اثنین. دو میں سے دوسرا، پہلا کون؟ ذات مصطفیٰ. مصطفیٰ کا ثانی کون؟ صدیق اکبر. بولو بولو کون؟ جو صدیق کو ماننے والا وہ بولے، باقی چپ رہے. میرے نبی کا ثانی کون؟ صدیق اکبر. اللہ اکبر. دعوت اسلام میں بھی پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. ہجرت میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. امامت میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. امارت میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. مغازی میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. دخول قبر میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. خروج قبر میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. دخول جنت میں پہلے مصطفیٰ، ثانی صدیق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. یہ ثانی اثنین کا وہ ٹائٹل ہے جو رب نے صدیق اکبر کو دیا. اور یہاں ضمناً خلافت کا بھی وہ پہلو ملتا ہے. فرمایا ثانی مصطفیٰ کا صدیق ہی ہے. سمجھ نہیں آپ کو، وہ پہلے میں بات کر چکا. معاملہ خلافت کا، امامت کا، مغازی کا، ہجرت کا، قبر میں دفن ہونے کا، قبر سے نکلنے کا، ثانی مصطفیٰ کا صدیق. ابن عساکر کی حدیث ہے، میرے کریم نبی کی محفل لگی. توجہ کر رہے ہیں، میرے نبی کی محفل لگی ہوئی ہے. حضرت حسان بیٹھے ہیں. میرے نبی نے پوچھا، اے حسان میری نعتیں تو نے بڑی لکھی ہیں، کیا میری ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ سبحان اللہ. آج سٹیج پہ کسی نعت خان کو کون ابو بکر کی شان پڑھے؟ وہ ویکھدہ انجے جو میں چھتا کتا ویکھدہ. سمجھ کوئی نہیں آئی. اس میں نو ابو بکر دی منقبت تاکھیے، میں کہے جے نعت خان نو پاؤ لمحہ وہ دی تشریف کٹو. غیرتا تن حیا نہیں آندہ. یہ ڈیمانڈ جو تجھ سے میں کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا خبیث بے ایمان کوئی نہیں جو مولا علی کی منقبت سننے سے چڑھے. پر ہم کہتے ہیں دو نمبریاں نہ کرو، مولا علی کا نام لے کے وارداتیں مت کرو. مولا علی اسی محفل میں تھے جس محفل میں میرے مصطفیٰ نے بڑی مجلس میں پوچھا،
میری نعت خوانی تو ہو گئی ہے، نعت خوانی کے ساتھ کوئی منقبت بھی تو سناؤ نا، سمجھ نہیں آئی ہے؟ حسان کوئی میرے ابو بکر کی شان میں لکھا یا نبی اللہ لکھا قال قل حتی اسمع، فرمایا ابو بکر کی شان سنا، میں سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر ابو بکر پاک نے کیا شان سنائی بڑے اجتماع میں حضور کے سامنے، ثانی اثنین فی الغار المنیف بقدی، سبحان اللہ، ثانی اثنین فی الغار المنیف بقدی طاف العدو به صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به الرجل، ہائے ہائے ہائے، اے میرے نبی یہ حدیث تقریری ہے، قولی حدیث میرے مصطفیٰ نے کچھ فرمایا، فعلی حدیث کر کے دکھایا، تقریری حدیث سامنے عمل ہوا، تائید کی، سبحان اللہ۔ مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ واحد صدیق اکبر ہے، یہ میرے اکبر کی خصوصیات میں سے ہے کہ دربار رسالت میں مصطفیٰ کی ڈیمانڈ پہ بھرے اجتماع میں ابو بکر کی منقبت اگر کسی نے پڑھی ہے حضور کی ڈیمانڈ پہ، تو وہ ایک ہی شخصیت ہے ابو بکر پاک کی، حضرت ثانی اثنین، یا نبی اللہ یہ دو میں سے دوسرا، فی الغار جب دونوں غار میں تھے نا، طاف العدو بھی صعد الجبل، اور کافر جو ہے وہ اس کے پہاڑ پہ چڑھا اور اس کے گرد گرد گھوم رہا ہے، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ، یا نبی اللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے، مولا علی کی محبوبیت کی حدیثیں بھی ہیں، پر یہ بھی پڑھو نا، یا نبی اللہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کو علم ہے، سارے صحابہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے جس کو آپ فضیلت دیتے وہ بکر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے کریم نبی کے سامنے حضور آقا کریم کی ڈیمانڈ پہ میرے صدیق اکبر کی منقبت پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ اللہ، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اچھا تھوڑا غار کا بھی عرض کروں، سامع نزید شام سیدنا صدیق اکبر کی غار کی رفاقت کو بھی ذرا نظر رکھو، مشکات شریفہ مناقب بکر عمر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، عرض گزار ہوں یا نبی اللہ جتنے آسمان پر ستارے آپ کے کسی غلام کی اتنی نے کیا، وہاں صحابی کی بات نہیں امتی کی بات ہے، میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ میں تو پیغام رسا ہوں، صرف اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا پتا آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، قیامت تک میرے امتی کتنے ہیں، اور اربوں خربوں امتیوں کے جلوت و خلوت کے عمل کتنے ہیں، اور ان میں سے ایک کانٹ چھانٹ کے لانا یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یا یہ بھی نہیں فرمایا اچھا جبرائیل کو آنے دو ابھی پوچھوا لیتے آسمان کے ستارے کتنے ہیں، قیامت تک امتی کتنے ہیں، کون ہے جس کی نیکی آسمان کو ستاروں کے برابر، یہ بھی نہیں فرمایا اچھا عائشہ اب جھٹ پڑ تو نہیں بتایا جا سکتا، کوئی ٹوٹل لگا لوں قلم دوات لیا، نا جو ہی سوال ہوا تو ہی جواب ہوا، فرمایا عائشہ جتنے آسمان پہ ستارے اتنی میری عمر کی نیکیاں، میں نوکر صحابہ دا، سمجھ نہیں آئی ہے، اور پچھلا کام دیواروں پہ لکھنا بڑا آسان، میں نوکر صحابہ دا، پر آئیے عقیدہ آپ کا صحابہ والا نہیں،
صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کرنا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ماننا پڑے گا، یہ جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، قیامت تک امتی کتنے ہیں، ہر امتی کے جلوت و خلوت کے عمل بھی جانتے ہیں، اور پھر ان میں سب سے ایک نکالنا ہے، اور میرے نبی نے نکالا، فرمایا عائشہ جتنے آسمان پہ ستارے اتنی عمر کی نیکیاں۔ اب ایمان سے بتائیے، حضرت عمر نے ساری زندگی میرے نبی کے سامنے تو نیکیاں نہیں کی، دل میں نیکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے۔ میرے حضرت عمر کے جنابی والا ساری زندگی کی نیکیاں ہمیشہ حضور کے سامنے تو نہیں کی، لیکن مصطفیٰ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ مغموم ہوئی، میرے نبی نے فرمایا عائشہ مغموم کیوں ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ، میرے باپ صدیق اکبر جو بچپن کی سنگت ہے، سفر و حضر میں، جنگ و جدل میں آپ کے ساتھی ہیں، میں تو ان کے متعلق سوچ رہی تھی کہ شاید ان کے، میرے نبی نے فرمایا کی نیکیاں ایک پلڑے میں، اور صدیق اکبر کی صرف غار ثور والی 3 راتوں میں سے ایک رات ایک پلڑے میں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے کریم نبی نے حضرت عمر کی نمازیں بھی اسی پلڑے میں رکھ دی، روزے بھی اسی پلڑے میں رکھ دیے، بیت اللہ کے طواف بھی اسی پلڑے میں رکھ دیے، صدقات و خیرات اسی پلڑے میں رکھ دیے، اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کی غار ثور کی پوری رفاقت بھی نہیں، اس میں سے ایک رات۔ اس کا مطلب ہے میرے نبی نیکی کا وزن بھی جانتے ہیں، سمجھ نہیں آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ نیکی کا وزن بھی جانتے ہیں، کتنی بھاری نیکی ہے جو ترازو کے ایک پلڑے میں جائے، اور پھر سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، میرے نبی فرمایا ابو بکر سبحان اللہ، میرا سوال یہ ہے، میں نے کہا شوق سے تبلیغیں کرو، شوق سے بستر اٹھاؤ، ستنا چونگن دی بجائے تو اکا لا چھوڑو، ساڑی صحت تک کوئی اثر نہیں، پر ہم ایک بات پوچھتے ہیں، اللہ کا خوف کرو، کچھ حیا اور شرم کرو، عقائد دیکھو صحابہ کے کیسے، اور پھر محبت دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تبلیغیں کرتے ہو، تبلیغ کی فضیلت ہے، میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، داڑھی شریف میں نے بھی رکھی ہے، امامہ میں بھی پہنتا ہوں، لیکن ایک بات کرتا ہوں، خدا لگتی بات بتائیے، صدیق اکبر نے غار ثور میں وہ کیا کیا تھا جو میرے عمر کی نمازوں پہ بھی بھاری ہو گیا، حضرت عمر کے بیت اللہ کے طواف پہ بھی بھاری ہو گیا، حضرت عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہو گیا؟ وہ نیکی کون سی تھی؟ نظر میرے صدیق کی تھی، چہرہ میرا مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی کردائے سونیا ہر ویلے، شعر میں ویسے میں بہت کم ہی پڑھتا ہوں، ہائے ہائے، جی کردائے سونیا جی کردائے سونیا ہر تینوں کول بٹھا کے میں تقیدہ رواں، لولو میرا اکھیاں ہو جاوے، محتاج نہ میں ایک اکھی دا رواں۔ اللہ۔ ہائے ہائے، توجہ کرنا، سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اچھا ایک بات صفیہ نے لکھی ہے، سنا دوں؟ ارے جب غار پہ پہنچے، ادب تھا یا نبی اللہ پہلے آپ داخل ہوں، میں آپ کے پیچھے داخل ہوں گا، نہیں یا نبی اللہ آپ رکیے، میں اس غار کا جائزہ تو لے لوں کہ اس میں آپ نے آنا بھی ہے یا نہیں؟ اے ہون ذرا تھوڑا توجہ کرو ذرا، یا نبی اللہ آپ ٹھہرے، میں غار کا جائزہ لوں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے صدیق اندر گئے،
غار کی صفائی کی، سوراخوں کو بند کیا، اپنی قمیض اتار کے سوراخوں کو بند کیا پھاڑ پھاڑ کے. توجہ ہے؟ سارے سوراخ بند ہو گئے. یا نبی اللہ تشریف لائیے. علماء ربانیین فرماتے ہیں نکتہ کیا ہے، اور نکتہ خطیب سنیے. میرے صدیق پہلے اندر گئے، غار کی صفائی کی، سوراخ گندے بند کیے. اب یا نبی اللہ تشریف لائیے. فرمایا جس کو چاہت ہے دل میں مصطفیٰ کو لائے، قرب مصطفیٰ ملے، محبت رسول کی خیرات ملے، فیضان رسالت سے مستفید ہو. فرمایا پہلے صدیق کو دل والے غار میں لو، تمہارا دل والا غار صدیق صاف کرے. بدعقیدگی کے جتنے سوراخ ہیں میرا صدیق بند کرے. کہیں صدیق کی آڑی ایڑی بھی لگے گی، پھر جب صدیق چاہیں گے تمہارے دل میں خود ہی مصطفیٰ کو بلا لیں گے. فرمایا مصطفیٰ اس تھانتی اس وقت تک نہیں آندے جدوں تک جائزہ صدیق نہیں لیندہ. تیرے دل میں میرے صدیق کا پیار نہ ہو، تو عشق رسالت کے جناب والا جی ہاں دعوے کرے. فرمایا نہ، پہلے دل میں صدیق اکبر کی محبت کو بساؤ، پھر صدیق تجھے بلانے کی ضرورت نہیں، صدیق خود ہی مصطفیٰ کو بلا لیں گے. آئے ہائے توجہ کرنا. حضور سے وفا کا جو درس میرے صدیق نے دیا ہے، خدا کی قسم، آئے ہائے اینڈ کر دی.